أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. سورہ النور آیت نمبر 55-56 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو عمل صالح کرنے والے ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں جو ہے خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، بس وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں، میری غلامی کریں، میری اطاعت کریں، میری حاکمیت کو قائم کریں، میرے آرڈر کو مانیں. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق انسان ہیں. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا، لیکن ان لوگوں کو خلافت عطا کرے گا جو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہیں، سچے اہل ایمان ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں، عمل سے ان کا اظہار کرتے ہیں، دین اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں انسانوں کو، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں، جان پیش کرتے ہیں، وقت پیش کرتے ہیں، صلاحیت پیش کرتے ہیں. اور جب دعوت دین دینے کے بعد انہیں مصائب کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ سورۃ 6 ہجری کے درمیان میں اپنا نازل ہوئی. اس وقت جو ہے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ہر وقت خوف کا خطرہ تھا کہ فلاں قبیلے سے حملہ ہو رہا ہے، فلاں قبیلے سے حملہ کی خبر ہے. قریش مکہ جو ہے اہل مدینہ پر جو ہے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ اہل ایمان کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ ضرور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، اور جو یہ خوف کی حالت ہے اس کو امن میں بدل دے گا. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ 7 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا. 7 ہجری کے اندر ہی اللہ نے خیبر فتح کروایا. 8 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور قریش آپ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے. 9 ہجری کے اندر قریش کو یہ
جو ہے الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ وہ 4 ماہ تک جو ہے انہیں مہلت ہے، اس کے بعد انہیں یا اسلام قبول کرنا ہوگا یا ذمہ بن کر رہنا ہوگا یا جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اور 10 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب کے ایک بہت بڑے حصے پر اسلام کو غالب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ بات ہے کہ جب اسلام غالب ہو جائے یا غلبہ اسلام کے جو ہے جد و جہد کے درمیان، اور ہر وقت اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ وہ یعبدوننی، میری پرست کریں، میری بندگی اور غلامی اختیار کریں، میری اطاعت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد بھی کوئی انسان کفر کرتا ہے تو ایسے انسان فاسق انسان ہے۔ پھر اہل ایمان کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کے نظام کو قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو، اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح والے ہو۔ اللہ سے دعا رہا میں اس سرزمین پر اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔